اسلام، اللہ رب العزت کا خاص فضل و احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آج کا عنوان گفتگو ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ یہ پہلی خوش قسمت خاتون ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیت کا شرف نصیب ہوا۔ یہ پہلی خاتون ہے جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد ماجد مکہ کے ایک دولت مند اور معزز تاجر تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی اور اس سے آپ کی 2 اولادیں ہوئی، 2 بیٹے۔ ابو حالہ کا کچھ وقت کے بعد انتقال ہو گیا تو پھر آپ کی دوسری شادی عتیق ابن عابد سے ہوئی، اور بدقسمتی سے اس کی عمر نے بھی اتنی وفا نہ کی، اس سے آپ کی ایک اولاد ہوئی، بیٹی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 35 یا 36 سال کی قریب ہوئی تو اس وقت آپ کے والد ماجد کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد ماجد مکہ کے ایک امیر دولت مند تاجر تھے۔ اب تجارت کی ساری ذمہ داریاں آپ پہ آ گئی، اور تجارت کی ساری ذمہ داریاں آپ نے خود سنبھالی۔ مکہ کے اندر ایک دستور تھا، مقرر نفع شرکت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی تجارت کی جاتی تھی۔ آپ نے بھی اپنے شوہر کے انتقال اور والد ماجد کے انتقال کے بعد یہی طریقہ اختیار کیا، کسی دوسرے شخص کو اپنا مال تجارت سپرد کر دی، اور پھر شرائع نفع طے ہوتی تھی، اس کے مطابق اسے نفع دیا جاتا تھا۔ اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
مکہ والے بڑا احترام کرتے تھے۔ آپ کی امانت داری اور دیانت داری، آپ کے حسن اخلاق کے چرچے عام تھے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ ایک مرتبہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تجارت کر ارادہ بنایا اپنا مال ان کے سپرد کروں، کیونکہ آپ کی شہرت کا چرچا عام تھا، لوگ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیشکش یہ کی کہ میں باقی لوگوں کو جتنا نفع دیتی تھی اس سے دگنا نفع آپ کو دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، مشاورت کے بعد آپ نے قبول فرما لیا کہ میں آپ کا مال تجارت لے کے جاؤں گا ملک شام کی طرف۔ اصولاً پہلے مال تجارت دیا جاتا تھا، اس بار سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو صرف مال تجارت نہیں دوں گی بلکہ مال تجارت کے ساتھ ساتھ ایک سفر کے لیے غلام بھی عطا فرماؤں گی اور نفع بھی دگنا دوں گی۔ میسرہ نامی ایک غلام آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ ملک شام کی طرف المنقصہ کے وہ سامان تجارت لے کے گئے۔ جیسے پہلے نفع ہوتا تھا، اس بار غیر معمولی برکت تھی کہ نفع دگنا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو تھا میسرہ نامی، اس نے بہت ساری باتوں کا مشاہدہ کیا، کیونکہ سفر کے لیے وہ پہلے بھی نکلتا تھا شام کی طرف، اور اس بار بھی نکلا۔ راستے کے تمام مناظر کو اس نے اپنے سینے کے اندر جگہ دی۔ جب واپس آیا تو دستور یہی ہوتا ہے کہ جسے مال تجارت دیا جائے اس سے نفع اور نقصان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اب میسرہ بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تک پہنچا تو اس وقت آپ کی ایک دوست آپ کے پاس بیٹھی تھی، تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ مال تجارت کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص کو آپ نے میرے ساتھ بھیجا تھا، جو مال اس نے بیچا ہے بغیر کسی بت کی قسم کھائے بغیر بیچا ہے، لیکن مال میں نفع پہلے سے دگنا ہوا ہے، اور یہ اپنا نفع لے اس نے مال اور نفع دے کر واپس مجھے بھیج دیا ہے، اور مجھ سے کچھ اور سن لے۔ تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو سفر کی علت سے واپس آیا ہے، سفر سے واپس آیا ہے، کیا تجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے، گرمی نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ موسم گرمی کا ہے، تو کہتے ہیں تجھ سے کچھ اور سن لے۔ کہا اس بار جس شخص کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، جس شخص کے ساتھ میں مال تجارت لے کے گیا ہوں، میں نے کچھ عجیب ہی منظر دیکھا۔ ایک تو مجھے سفر کی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے، دوسرا گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جب مال تجارت لے کر نکلا تو دھوپ نکلتی تھی تو آسمان کے بادل کا ٹکڑا آ کر ایک ہمارے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ جب کبھی ہم تھک کر بیٹھتے تھے کسی درخت کے پاس اور آنکھ لگ جاتی تھی، اچانک میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ سامنے کے پتھر اور درخت بھی اسے سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے آپ کے صادق ہونے کا، امین ہونے کا، آپ کی شہرت کا اور دیانت داری کا تو پہلے بھی چرچا تھا۔ آپ بہت زیادہ متاثر ہوئی اس بات سے، بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ آپ کو عرب کے کئی، مکہ کے کئی معزز
نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اب آپ نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد اپنا ارادہ نکاح ترک کر دیا تھا، ایسی ہی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور یاد رہے آپ مکہ کی وہ خاتون ہیں جب مکہ کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اور اپنی شرکیہ الفاظوں میں اتنے سخت تھے کہ اپنے بتوں کے بارے میں ذرا برا بھلا کچھ بھی نہیں کہنے دیتے تھے۔ آپ اس وقت بھی وہ اور اکیلی عورت تھی جو پاک دامن تھی۔ آپ کو اس وقت میں اس معاشرے میں بھی آپ کا لقب خدیجہ طیرہ تھا۔ جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے یہ سارا اپنے غلام میسرہ سے واقعہ سنا تو آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجوں۔ اس سفر سے آئے ہوئے 2 ماہ 25 دن گزر گئے۔ نفیسہ بن امیہ نامی ایک عورت کو آپ نے بھیجا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو کہنے لگی آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں، میرے پاس زر نہیں ہے، خالی ہوں میں، مال و دولت نہیں ہے، میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو وہ نفیسہ عورت کہنے لگی کہ اگر کوئی عورت آپ کو نکاح کا پیغام بھیجے، وہ حسین و جمیل بھی ہو اور باکردار بھی ہو اور اس کی پاک دامنی بہت ہی ممتاز ہو اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہو تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ایسی اللہ کی نیک بندی کون ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا خدیجہ۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، ابو طالب سے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہاں نکاح کے لیے عرب کے مکہ کے بڑے بڑے معزز لوگوں نے پیغام بھیجا، لیکن خدیجہ الکبریٰ نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے خود تمنا کیا ہے میرے بھتیجے سے نکاح کرنے کے لیے، تو انہوں نے منظوری کر لی ہے۔ مختصر کہ یہ نکاح کا معاملہ طے ہو گیا دونوں خاندانوں میں، اور سیدنا خدیجہ الکبریٰ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی تقریب جب طے ہو گئی، دونوں خاندان آپ کے چچا ابو طالب اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خاندان کے کچھ افراد اور ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور ان کے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نکاح کے بعد یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور دستور یہی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ ظہر کے وقت اپنا سارا مال اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا، اور آپ نے کچھ بھی پاس نہ رکھا۔ تاریخ دانوں نے لکھا کہ نماز عصر سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مدین کی خاطر وہ سارا مال لوگوں میں صرف کر دیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ وہ عورتیں آپ کہ جن کے پاس 20 نوکرانیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، جنہوں نے کبھی اپنے لیے پانی کا ایک گلاس بھی نہیں اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور کئی دن وہاں ٹھہرتے، تو کئی دن آپ وہاں غار حرا میں ٹھہرے، واپس نہ آئے،
یاد رہے جس وقت آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس نہ آئے تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے لیے کھانا کو تیار کیا۔ کھانا تیار کر کے غار حرا کی طرف سفر باندھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی گھر سے کھانا لے کے آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اسے اللہ فرماتا ہے میرا سلام، اور جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ میرا سلام بھی عرض کرنا، اور کہنا اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے، جنت میں ایک موتیوں کا گھر بنایا ہے جس میں کسی قسم کا نہ کوئی شور نہ کوئی غل ہے اور نہ جس میں مشقت ہے نہ زحمت ہے۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی 3 فضیلتیں بیان ہیں۔ وہ دولت مند خاتون اور بوڑھی خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی تو اللہ کو یہ ادا بہت بڑی پسند آئی۔ اور پھر دوسرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کا سلام اور جبرائیل امین کا سلام آیا، اور فرمایا پھر ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا گیا ہے اور موتیوں کا بنایا گیا ہے جس کی فضیلت یہ ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شور اور غل نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کوئی زحمت ہوگی نہ ہی کوئی مشقت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے رشک آنے لگ گیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہے مجھے آپ کی ازواج میں سے کسی اور بیوی پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اور آپ فرماتی ہے کہ میں کبھی کبھی کہہ دیتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زمانے میں ایک عورت خدیجہ ہی ہے، کیا دنیا میں ایک عورت خدیجہ ہی ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ خدیجہ ہی ہے، وہ میرے مشکل وقت میں میرے کام آئی ہے، وہ میرے مشکل دور میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہے، اور تو اور شیبہ ابی طالب کی سختیاں، جس کے پاس 20 نوکرانیاں ہوتی تھی اور جس کے دسترخوان پہ مکہ کے لوگ آ کر کھایا کرتے تھے، اب شیبہ ابی طالب کی ان معصومیوں کے اندر اس کو درختوں کے پتے چبانے پڑ گئے ہیں۔ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا ہے شیبہ ابی طالب میں، اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ وہی خاتون ہے کہ جس کے دسترخوان پہ لاکھوں لوگ صبح شام کھا کر اٹھتے تھے، آج وہاں پتے چبا کر گزارا کر رہی ہے، اور اسی سے آپ کی صحت بھی گر گئی۔ پھر اور یہ 1 یا 2 4 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قید 3 سال تک رہی ہے، اور پھر اس سے آپ کی صحت گری۔ پھر چند ماہ کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد ہجرت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو آپ وصال فرما دی۔ ام المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا سب کچھ مال و دولت سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ جس وقت تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حیات رہی ہے اس وقت تک آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر رسول اللہ جب اس کا ذکر کرتے مجھے رقص آتا، اور آپ فرماتے عائشہ خدیجہ وہ عورت ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے۔ آپ کی اولاد سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے چلی ہے، ایک بیٹا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، لیکن وہ بھی بچپن میں نثار فرما گیا، باقی آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ سے چلی۔ آپ پاک دامن، اسلام سے پہلے آپ کی پاک دامنی کا چرچا تھا، باپردہ تھی، سین حرم میں بیٹھی رہتی تھی، اور اس وقت کی شریعت کے مطابق جو بھی ذکر اذکار کا وہی کرتی رہتی تھی۔